بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، کسی چیز کی اہمیت اور قدر تب ممکن ہے جب اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کو بخشنے کے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو کسی انداز سے بخش دے، کسی انداز سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچا دے۔ یہ مہینہ جو ہم پر آیا ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لمبے خطبے شعبان میں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں آپ کو سنت کا جو ثواب ہے وہ فرض کے درجے میں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے۔ ناظرین، جب تک ہمیں رمضان شریف کی جو روزے رکھنے کی ترتیب ہے، جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کا بغور مطالعہ کریں گے اور اس طرح اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اور پھر خصوصاً حضرات اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے رمضان شریف کا استقبال کیا ہے، کس انداز سے روزے رکھے ہیں، اسی طرح کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا کان رمضان کان علی بن حسین لم یتکلم الا بالدعاء والتکبیر والاستغفار، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رمضان کے مہینے میں استغفار اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی اہل بیت، جس طرح امام سجاد علیہ السلام کی رمضان سے پہلے ایک دعا ہوتی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم الہمنا بمعرفت حقنا، یعنی 5 قسم کے نکات وہ حضرت امام ذو العابدین وہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کی معرفت نصیب فرما۔ پھر فرمایا کرتے تھے وَإِجْلَالِ حُرْمَتِهِ، اور اس رمضان کی جو معرفت ہے اس کی حرمت یعنی اس کا احترام ہمیں نصیب فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو کام کی حکم دی ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں ہم سے وہ کام کروا۔ اور پھر اس طرح امام ذو العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں جن کاموں سے آپ نے روکا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے ہمیں اللہ رب العزت ہمارے اعضاء اور جوارح سے ہر ایسے کام سرزد ہونے سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب بنتا ہے۔ اور پھر ایک خصوصی بات کہ ہمیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ رمضان میں بڑے شیطان باندھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نفس جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر میں ایک مختصر سا پیغام اس نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً اپنے لیے کہ ہمیں نفس یہ کہتا ہے کہ اب تو تقریباً 3 روزے گزرے ہیں، ابھی تو 5 روزے گزرے ہیں، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، کل سے انشاءاللہ ہم صحیح اعمال کریں گے، کل سے ہم کوشش کریں گے کہ بھئی ہم صحیح طرح روزے رکھیں اور رات کو نوافل پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ ابھی تو تقریباً 25 روزے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ہمیں نفس دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہمیں ہماری جو ذہنی کمی ہے، جو اللہ رب العزت سے دوری ہے، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ایک وقت آئے گا، یہی مہینہ پورا ہو جائے گا، پھر ہم کہیں گے کاش کہ میں شروع دن سے ہی صحیح انداز سے عبادت کرتا۔ ہم نے یہ سوچا کہ کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، اور پھر قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ یعنی یہ مہینہ ہمیں ایک تربیت کے طور پر دیا گیا ہے کہ ہم جس انداز سے آج عبادت کرتے ہیں ہم پورا سال اس انداز سے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور انہ علی ذلک لشہید، اور یہ مہینہ جو ہمیں دیا گیا ہے صرف ہماری بخشش کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اور یہ انسان اس کے اوپر گواہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ اور یاد رکھو، آج سے اور ابھی سے وہ عمل ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں جس سے ہمارا رمضان اچھا گزرے، اور پھر آخری دن اور آخری عید کے دن اعلان ہو کہ فلاں ابن فلان بخشا گیا، اور جس میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر و سلام ورحمۃ۔